دلدل سے لندن تک۔ یہ کہانی ہے اسکاٹ لینڈ کے ایک غریب کسان کی جو ایک روز کھیتوں کی طرف جا رہا تھا۔ تب رستے میں اس نے ایک جانب سے کسی کے چیخنے کی آواز سنی۔ وہ فوراً اس جانب گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ دلدل کے ایک جوہر میں ڈوب رہا ہے۔ کسان نے اسے تسلی دی اور پرسکون کیا، پھر درخت کی ایک شاخ توڑ کر بچے سے کہا، یہ پکڑ لو، میں تمہیں کھینچ لیتا ہوں۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد بچہ باہر نکل آیا۔ کسان نے بچے سے کہا، میرے گھر پر چلو، میں تمہارے کپڑے صاف کروا دیتا ہوں۔ لیکن بچے نے کہا، میرے والد صاحب انتظار کر رہے ہوں گے، اور یہ کہہ کر وہ بھاگ گیا۔ اگلی ہی صبح اٹھا تو اس نے دیکھا گھر کے باہر ایک خوبصورت بگھی کھڑی ہے۔ پھر اس بگھی میں سے ایک روپ دار شخص نمودار ہوا۔ اس نے کسان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، میں آپ کو اس کا کیا صلہ دوں، آپ نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے۔ غریب کسان نے کہا، آپ کا شکریہ جناب، میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی کرتا، مجھے کسی صلے کی ضرورت نہیں۔ اس رئیس نے بہت اصرار کیا لیکن کسان نے قبول نہ کیا تو جاتے جاتے اس کی نظر کسان کے بیٹے پر پڑی۔ کہنے لگا، کیا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ کسان نے محبت سے بیٹے کا سر سہلاتے ہوئے کہا، جی جناب، یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ رئیس بولا، چلو ایک کام کرتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ لندن لے جاتا ہوں، اسے پڑھاتا ہوں۔ بیٹے کی محبت میں کسان نے وہ پیشکش قبول کر لی۔ اس کا بیٹا لندن چلا گیا پڑھنے، اور اتنا پڑھا کہ دنیا بھر میں مشہور ہو گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا اسے الیگزینڈر فلیمنگ کے نام سے جانتی ہے؟ جی ہاں، وہ فلیمنگ جس نے پینسلوینیا ایجاد کی، وہ پینسلوینیا جس نے کروڑوں لوگوں کی جان بچائی، اور وہ رئیس جس کے بیٹے کو کسان نے دلدل سے نکالا تھا، وہی بیٹا جنگ عظیم سے پہلے ایک بار پھر ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ دوبارہ فلیمنگ کی پینسلوینیا سے اس کی زندگی بچائی گئی۔ اور آپ جانتے ہیں وہ رئیس کون تھے؟ وہ رئیس روڈولف چرچل تھے، اور ان کا بیٹا وانسٹن چرچل، وہ چرچل جو جنگ عظیم میں برطانیہ کا وزیر اعظم تھا۔ اور اس نے کہا تھا، بھلائی کا کام کریں کیونکہ بھلائی پلٹ کر آپ کے پاس ہی آتی ہے۔